الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد۔ سلفی دعوت کے اصول، اس موضوع پہ ہمارا دورہ الحمدللہ اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ فی الحال پہلا اصول یہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ میں آپ لوگوں سے جاننا چاہوں گا پہلا اصول کیا تھا جو ہم نے پڑھا ہے؟ کون سا ہے بتائیں گے ذرا؟ جی نہیں، بڑے لوگوں میں سے آج پہلا سوال بڑے لوگوں سے۔ جی پہلا اصول کیا پڑھا ہے؟ جی ہم نے سلفی دعوت کا پہلا اصول کیا ہے؟ شرعی علم کا اصول۔ تو سلفی دعوت کے اوپر اگر آپ ہیں تو دین کا علم لیجئے، کتاب و سنت کا علم لیجئے، یہ پہلی بات ہے۔ اسی میں سوال یہ ہوگا کہ یہ کس امام نے کہا ہے کہ علم حاصل کرنے کی ضرورت کھانے پینے سے بڑھ کر ہے؟ یہ کس امام نے کہا ہے؟ جی بیٹا نہیں، امام احمد رحمہ اللہ نے۔ یہ امام احمد ہے بیٹا۔ امام احمد کہہ رہے ہیں کہ دین کا علم لینا اس کی ضرورت کھانے پینے سے بڑھ کر ہے۔ کتاب التوحید یہ کس نے لکھی ہے؟ بڑے لوگ بتائیں گے، بڑی عمر کے لوگ۔ کتاب التوحید کس نے لکھی ہے؟ اس مؤلف کا نام بتائیے ذرا، بڑی عمر کے لوگ۔ جی محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، بہت اچھے۔ کشف الشبہات، کل میں نے اس کتاب پہ بہت زور دیا تھا، یہ کس نے لکھی ہے؟ یہ بھی بڑی عمر کے لوگ بتائیں گے، بچے تو ماشاءاللہ جانتے ہیں سب کچھ۔ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ، جو بچے بتائیں گے کشف الشبہات میں کیا چیز ہے؟ شبہات میں مطلب کن شبہات، جو لوگ شبہات مطلب بولتے کہ لوگوں کو گمراہ کرتے بول کے، جیسا صوفی لوگ بولتے ہیں۔ جی توحید اور شرک کے معاملے میں جو شبہات پیش کی جاتے ہیں ان شبہات کا ازالہ ہے۔ بلوغ المرام یہ کس موضوع پہ کتاب ہے؟ یہ بڑی عمر کے لوگ بتائیں گے ذرا، بلوغ المرام کس موضوع کی؟ احادیث پہ۔ کس امام کی ہے؟ یہ بچے بتائیں گے۔ شیخ عبدالوہاب عبدالسلام۔ شیخ عبدالسلام جی شیخ احمد، شیخ احمد حافظ بن حجر۔ ابھی ہم دوسرا اصول شروع کرتے ہیں، اور اب میں آپ کی توجہ چاہوں گا، 100% توجہ۔ دیکھیں کل کے کئی سوالوں کا جواب آپ میں سے کئی لوگ نہیں دے سکے، اب ذرا آپ کی توجہ چاہیے۔ آپ ماشاءاللہ اللہ کا دین سیکھنے کے لیے آئے ہیں، تو جسم کے ساتھ ساتھ آپ کی روح بھی یہیں پہ رہے۔ تو پہلا جو اصول تھا اس کا تعلق اس بات سے تھا کہ آپ دین کا علم لیں۔ اگر آپ کہتے ہیں کہ میں سلفی ہوں، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کے دین کے اوپر ہوں، تو پھر آپ علم لیجیے۔ دوسرا اصول صفحہ نمبر 27 دین اسلام کو عملی تطبیق دینے کی کوشش کرنا، یعنی کہ آپ اس دین کے اوپر عمل بھی کریں۔ یہ کوشش اور حرص تمام شرعی واجبات کو شامل ہے، یعنی کہ جو کوشش کرنی ہے آپ نے دین کے اوپر عمل کرنے کی، جس چیز کو شریعت میں واجب قرار دیا ہے ہر اس چیز پہ عمل کرنے کی آپ نے کوشش کرنی ہے۔ جیسے 5 اوقات کی نمازیں، والدین کے ساتھ حسن سلوک وغیرہ، 5 وقت کی نمازیں ادا کریں گے اگر آپ سلفی ہیں، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے اگر آپ کہتے ہیں کہ میں سلفی ہوں۔ تو صحابہ کرام تو ایسے ہی تھے نا، صحابہ کرام کا تو یہی دین ہے، نبی علیہ السلام کا تو یہی دین ہے، قرآن کا یہی دین ہے کہ والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ اسی طرح سنتوں کی پابندی، مثال کے طور پہ کل بھی کہا تھا مسواک کرنا، فرض نماز سے پہلے اور بعد کی سنتیں ادا کرنا، اور حسب استطاعت انہیں زندہ کرنے کے عمل کو بھی شامل ہے۔
سنتوں پہ عمل بھی کریں. اگر کوئی سنت آپ کے شہر میں گاؤں میں مردہ ہو چکی ہے, لوگ اسے نہیں جانتے, تو آپ اس کو زندہ کریں. اور کیا میں نے اس کی مثال بھی دی تھی کہ نماز میں رفع الیدین کرنا یہ سنت ہے نبی علیہ السلام کی, اور پاک و ہند کے بہت سے شہروں میں اور بہت سی مساجد میں یہ سنت مردہ ہو چکی ہے. لوگ اسے بالکل نہیں جانتے, بلکہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ فضول سی ایک حرکت ہے. حالانکہ رفع الیدین کی مخالفت کرنے والے ہمارے بھائی خود پہلی بار نماز میں رفع الیدین کرتے ہیں. پہلی بار تو ہر کوئی کرتا ہے نا, تو بھی اگر یہ غلط ہے تو ایک بار کیوں صحیح ہے؟ اور پھر عید کی نماز میں سبھی کرتے ہیں نا, تو عید کی نماز میں یہ کیسے ٹھیک ہو گیا, باقی نمازوں میں کیسے جرم ہو گیا؟ جیسے نوافل, وتر کی نماز, قیام اللیل, تہجد. آپ جانتے ہیں قیام اللیل تہجد ایک نماز کے دو نام ہیں. اور انفاق فی سبیل اللہ وغیرہ, انفاق فی سبیل اللہ کی راہ میں خرچ کرنا, ان سب کے پورا کرنے کا حریص ہونا چاہیے. ان سب پہ عمل کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں. ابو عبد الرحمن السلمی فرماتے ہیں, یہ ابو عبد الرحمن السلمی یہ صحابی ہیں یا تابعی؟ کون بتائے گا؟ یہ تابعی ہیں. بہت اچھے. وہ فرماتے ہیں کہ جنہوں نے ہمیں قرآن پڑھایا. اب تابعی کو قرآن کس نے پڑھایا ہوگا؟ صحابہ نے. وہ کہتے ہیں جنہوں نے ہمیں قرآن پڑھایا ہے یعنی صحابہ کرام, انہوں نے ہم سے بیان کیا ہے کہ وہ لوگ کون؟ صحابہ کرام, کہ وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کریم کو سیکھا کرتے تھے, اور جب وہ 10 آیتیں سیکھ لیتے تھے تو آگے نہیں پڑھتے تھے جب تک کہ ان پر عمل نہیں کرتے تھے. کہتے ہیں اسی طرح ہم نے قرآن بھی سیکھا اور اس پہ عمل بھی کیا, یعنی کہ قرآن کی تلاوت بھی سیکھی اور قرآن پہ عمل کرنا بھی سیکھا. تو صحابہ کرام صرف تلاوت نہیں سیکھتے تھے, قرآن سمجھتے بھی تھے اور پھر اس پہ عمل کرتے تھے. تو قرآن کی تلاوت سیکھنا اور اس کا معنی سیکھنا یہ کیا ہو گیا؟ علم. اور پھر اس پہ عمل کرنا یہ ہمارا دوسرا اصول ہے. آج ہم علم لیتے ہیں, قرآن سیکھتے ہیں, حدیث سیکھتے ہیں, لیکن عمل نہیں کرتے. صحابہ کرام عمل کیا کرتے تھے. یہ قول جو ہے عبد الرحمن سلمی کا آپ کو کہاں ملے گا؟ تفسیر طبری میں. اور یہی سلف کا منہج بھی ہے. کیا؟ کہ علم پہ عمل کرنا. یہی سلف کا منہج بھی ہے جو علم کو عمل سے جوڑ کر دیکھتے تھے, یعنی کہ علم کو اور عمل کو ایک ساتھ لے کر چلتے تھے. اس لیے کہ علم کے ساتھ عمل ہی اس شدید وعید سے بچا سکتا ہے جو کسی واجب عمل کے ترک کرنے پر مرتب ہوتا ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون, اے لوگوں جو ایمان لائے ہو کیوں کہتے ہو جو تم نہیں کرتے. کبر مقتن, اللہ کے نزدیک ناراض ہونے کے اعتبار سے بڑی بات ہے کہ تم وہ کہو جو تم نہیں کرتے. یعنی کہ اللہ تعالیٰ ناراض ہو جاتے ہیں اس آدمی پہ جو لوگوں سے کہتا ہے کہ یہ کام کرو لیکن خود اس کے اوپر عمل نہیں کرتا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ چونکہ ہم سے عمل نہیں ہوتا تو تبلیغ بھی چھوڑ دینی چاہیے. ایسے ہی ہے نا؟ نہیں, اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ چونکہ تبلیغ کرتے ہیں, لوگوں کو علم دے رہے ہیں, تو اس کے ساتھ ساتھ عمل بھی کریں, دو کام کریں. اور یہ کہنا کہ چونکہ عمل نہیں کرتے تو تبلیغ بھی چھوڑ دیں, اس کا مطلب ہوگا دونوں چھوڑ دیں, یہ تو جرم ہو جائے گا. پہلا درجہ یہ ہے, بڑا درجہ, کہ آپ علم بھی دیں لوگوں کو اور عمل بھی کریں. دوسرا درجہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو کم از کم معلومات دیتے رہیں, دین سکھاتے رہیں, چاہے خود عمل کرنے میں کوتاہی ہوگی.
اور تیسرا درجہ یہ ہے کہ نہ تبلیغ کریں اور نہ عمل کریں۔ تو سب سے بہتر کون ہے؟ جو تبلیغ بھی کرے عمل بھی کرے، قرآن یہ چاہتا ہے۔ اور دوسرا درجہ یہ ہے کہ آپ تبلیغ کریں چاہے عمل میں سستی ہو رہی، لیکن کم از کم نیکی کا ایک کام تو ہو رہا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ اس کی مذمت کر رہے ہیں تاکہ ہم دوسرا کام بھی شروع کر دیں۔ اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہنا چاہتے کہ دونوں کام چھوڑ دیں۔ کئی لوگ اس سے الٹ مفہوم لے لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ چونکہ ہم سے عمل نہیں ہوتا اس لیے کسی کو نیکی کا پیغام نہیں دینا، چونکہ ہم خود نماز نہیں پڑھتے کسی سے یہ نہیں کہنا کہ نماز پڑھو۔ نہیں، یہ مطلب نہیں ہے اس کا۔ سب سے بہتر وہ ہے جو لوگوں سے کہے نماز پڑھو اور خود بھی نماز پڑھے۔ دوسرے نمبر پہ وہ ہے جو لوگوں سے کہتا ہے نماز پڑھو لیکن خود نہیں پڑھتا۔ اور سب سے برا وہ ہے جو نہ نماز پڑھتا ہے نہ نماز پڑھنے کے بارے میں اپنے بچوں سے کہتا ہے، اپنے رشتہ داروں سے کہتا ہے۔ تو بہرحال اس آیت میں اللہ نے مذمت کی ہے کن لوگوں کی؟ جو لوگوں کو نیکی کا راستہ بتاتے ہیں خود اس کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ اور علم کے ساتھ عمل کے ساتھ کی جگہ پہ اگر پر آ جائے تو بہتر رہے گا۔ اور علم پر عمل کے اندر اس مبغوض صفت سے چھٹکارا بھی مل جاتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو متصف کیا ہے۔ ان کی علم پہ عمل کریں گے تو آپ اس بری عادت سے بھی بچ جائیں گے جو یہودیوں کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہودیوں کے بارے میں مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا بئس مثل القوم الذین كذبوا بآیات اللہ واللہ لا يهدی القوم الظالمین۔ ان لوگوں کی مثال جن پر تورات کا بوجھ رکھا گیا، یعنی کہ جن کو تورات دی گئی۔ کون سے جن کو تورات دی گئی؟ موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، وہ کیا کہلاتے ہیں آج؟ یہودی، بنی اسرائیل میں سے یہودی۔ ان لوگوں کی مثال جن پر تورات کا بوجھ رکھا گیا پھر انہوں نے اسے نہیں اٹھایا۔ اللہ نے تورات ان کو دی تاکہ اسے پڑھیں اور عمل کریں، لیکن انہوں نے اس کا حق ادا نہیں کیا۔ ان کی مثال گدھے کی مثال کی سی ہے جو کئی کتابوں کا بوجھ اٹھائے ہوئے ہے۔ ان لوگوں کی مثال بری ہے جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ گدھا جو ہے اس کے اوپر آپ کتابیں لاد دیں، اس کے اوپر بورا بہت بڑا آپ رکھ دیں، تھیلا رکھ دیں کتابوں کا، تو کیا گدھا ان کتابوں سے فائدہ اٹھا پائے گا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جن کو ہم نے کتاب دی اور انہوں نے اس پہ عمل نہیں کیا وہ گدھے کی طرح ہے۔ کتاب تو لے لی، فائدہ نہیں اٹھاتے، کتاب تو لے لی، عمل نہیں کرتے۔ تو اگر مسلمان یہ کام کریں تو وہ بھی یہودیوں کی طرح ہو گئے، وہ بھی گدھے کی طرح ہوں گے۔ تو کتنی بری مثال ہے کہ انسان گدھے کی طرح ہو، انسان یہودیوں کی طرح ہو۔ تو ہم نے نہ یہودی بننا ہے اور نہ ہم نے گدھا بننا ہے، ہم نے اچھا مسلمان بننا ہے، علم لینا بھی ہے اور اس پہ عمل بھی کرنا ہے۔ علم پر عمل کے ذریعے، آگے چھوٹا سا جملہ اوپر لکھیں، علم پر عمل کے ذریعے حصول علم کے مطلوب و مقصود ہدف تک پہنچا جا سکتا ہے۔ علم پر عمل کے ذریعے حصول علم کے مطلوب و مقصود ہدف تک پہنچا جا سکتا ہے، کیونکہ جب آپ علم پہ عمل کریں گے تو پھر علم لینے کا مقصد پورا ہوگا۔ علم لینے کا مقصد کیا ہے؟ جی، عمل کرنا۔ اسی لیے فضیل بن عیاض رحمہ اللہ نے کہا ایک عالم اس وقت تک جاہل ہی رہتا ہے جب تک علم پر عمل نہ کر لے، جب وہ اس پر عمل کر لیتا ہے تو عالم ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ یہ فضیل بن عیاض رحمہ اللہ اس عالم دین کو جاہل قرار دے رہے ہیں جو اپنے علم پہ کیا نہیں کرتا؟ عمل نہیں کرتا۔ یہ قول کہاں ملے گا؟ اقتضاء العلم العمل، خطیب بغدادی کی کتاب ہے، وہاں ملے گا آپ کو۔ حقیقت میں سلفی دعوت اس اصول کا بڑا اہتمام کرتی ہے
کون سے اصول کا؟ بڑے لوگ بتائیں گے کون سے اصول کا؟ عمل کرنا. جی حقیقت میں سلفی دعوت اس اصول کا بڑا اہتمام کرتی ہے اور لوگوں کو اسے حاصل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی تاکید بھی کرتی ہے، کیونکہ علم کے ساتھ کسی عمل میں مشغول ہونا کہیں زیادہ نفع بخش اور بہتر ہے ایسے عمل اور مباح کلام سے جس میں کوئی فائدہ نہیں ہوتا. یعنی کہ آپ علم کے بعد علم پہ عمل کریں، یہ اس سے بہتر ہے کہ آپ فضول باتوں میں لگے نہیں. مثال کے طور پہ آپ گفتگو کر رہے ہوں سیاستدانوں کے بارے میں، سیاست کے بارے میں، کھیل کے بارے میں اور ایسی لا یعنی چیزوں کے بارے میں، اس سے کہیں بہتر یہ ہے کہ آپ اپنے علم پہ عمل کریں. اگر ہمارے نوجوان اللہ انہیں اس کی توفیق دے، اگر ہمارے نوجوان اس اصول کو کما حق پورا کر دیں، کون سا اصول؟ بچے بتائیں گے کون سا اصول؟ عمل کرنا. تو بہت سارے ایسے امور سے محفوظ ہو سکتے ہیں جو ان کے کام کے نہیں. اگر آپ نے علم پہ عمل کریں تو آپ فضول باتوں سے بچ جائیں گے، کیونکہ آپ کے پاس وقت نہیں ہوگا فضول کاموں کے لیے. تو بہت سارے ایسے امور سے محفوظ ہو سکتے ہیں جو ان کے کام کے نہیں، جن میں مشغول ہونا صرف وقت کا ضیاع ہے، جیسا کہ سیاسی امور کے پیچھے پڑنا، دوسروں کو اس کی طرف دعوت دینا. کس کی طرف؟ سیاسی امور کی دعوت دینا. چنانچہ اس طرح کی چیزیں ایک طالب علم کے لیے نہیں ہوتی ہیں، یہ سب حکمرانوں کے لیے خاص ہے. سیاست حکمرانوں کے لیے ہے. میرا اور آپ کا کام سیاست نہیں ہے، میرا آپ کا کام ہے علم لے اور اس پہ عمل کرے. یا وہ لوگ جو ان کے نائب اور قائم مقام ہیں، سیاست کام ہے حکمرانوں کا یا ان کا جو ان کے نائب ہیں. مگر جب کچھ نوجوانوں نے خود کو حکمرانوں کے مقام و مرتبے میں کر لیا تو وہ بہت سے ضروری امور سے جاہل ہو گئے. ان کے جب آپ سیاست میں پڑے رہے، کبھی گفتگو اس سیاستدان کے بارے میں، کبھی اس کے بارے میں، تو اب سیاسی امور میں گفتگو کرنے کا اتنا مزہ آتا ہے کہ انسان کے پاس وقت نہیں بچتا علم لینے کا اور اس پہ عمل کرنے کا، کیونکہ اس طرح کی باتیں انسان کو اچھی لگتی ہیں. اس سیاستدان پہ تنقید کرنا، اس پہ تنقید کرنا. تو وہ بہت سے ضروری امور سے جاہل ہو گئے اور ان کے اندر انحراف ظاہر ہونے لگا اور ان مسائل کے اندر ان کا ملک بھی گرفتار ہو گیا، کیونکہ ان لوگوں نے اجنبی اخبارات، اجنبی غیر ملکی اجنبی اخبارات اور کافر خبروں پر، ان کافر میڈیا پر بھروسہ کرنا شروع کر دیا. لا حول ولا قوت الا باللہ. اور اسی پر اپنے احکام لاگو کرنے لگے. یعنی کہ کافر میڈیا سے جو خبریں ملتی ہیں ان پہ اعتماد کرنے لگے، جیسا کہ خلیجی جنگ میں دیکھا گیا. خلیجی جنگ کہاں ہوئی تھی؟ کون بتا سکتا ہے خلیجی جنگ کہاں ہوئی تھی؟ جب عراق نے حملہ کیا تھا کس پہ؟ کویت پہ. تو پھر کویت کا ساتھ دیا تھا سعودیہ وغیرہ نے. اس جنگ کو کیا کہا جاتا ہے؟ خلیجی جنگ. کیونکہ اس وقت ان لوگوں نے انہی اجنبی خبروں پر بھروسہ کیا، مثال کے طور پہ BBC، اور اسی کو بنیاد بنا کر مسلمانوں کے دلوں میں رعب ڈالا، ان کے اندر اختلاف پیدا کیا، ان کی وحدت اتحاد کو پارا پارا کر کے انہیں منتشر کر دیا. اور انہی اخبارات کے تراشوں اور اجنبی خبروں کو جو ان کا اہم مقصود اور ان کی کل پونجی ہوتی ہے، اسی کو یہ علم میں حقائق یا اصول فقہ الواقع کہتے ہیں. یہ کہتے ہیں کہ علماء کو پتہ ہونا چاہیے کہ زمین پہ کیا ہو رہا ہے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے. ان کو پتہ ہونا چاہیے فلاں حکمران کیا کر رہا ہے. یہ حکمرانوں کو پتہ ہی نہیں ان امور کا، بلکہ بہت سے لوگ سعودی عرب کے بڑے بڑے علماء کرام کا مذاق اڑایا کرتے تھے، شیخ ابن باز کا، شیخ ابن عثیمین کا. کیا ان کو نہیں پتا زمین پہ کیا ہو رہا ہے؟ بس ان کو یہ پتا ہے کہ حیض آ جائے تو نماز پڑھنی ہے کہ نہیں پڑھنی. ایسے مسائل کا ان کو پتا ہے، بس ان کو باقی کسی بات کا نہیں پتا. یعنی کہ وہ سمجھتے تھے کہ یہ جاہل لوگ ہیں علماء کرام. کیوں؟ کیونکہ سیاسی امور میں گفتگو نہیں کرتے. حالانکہ جو لوگ سیاسی امور میں گفتگو کرتے ہیں اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ دین کے علم میں وہ جاہل ہوتے ہیں، عقیدے کے مسائل کا علم نہیں ہوتا، نماز کے مسائل کا علم نہیں ہوتا، نماز پڑھنے کا درست طریقہ نہیں جانتے، وضو کرنے کا درست طریقہ نہیں جانتے.
تو کیا سیاسی امور میں گفتگو کر کے آپ نے کیا حاصل کر لیا؟ اور جب سماج کے اندر یہی نئی فکری لہر پیدا ہوئی تو اسی نے آ کر علم و عمل دونوں کو چوپٹ کر دیا. لوگ علم سے بھی معلوم ہو گئے، عمل سے بھی معلوم ہو گئے، بس سارا دن سیاست میں گفتگو ہو رہی ہے. اور اسی وقت سے نوجوانان امت کے اندر علم و عمل دونوں میں کمزوری شروع ہوئی ہے. اور اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ فقہ الواقع کہ یہ نوجوان بہت سارے بڑے بڑے مسائل میں احکام شریعت کی پابندی نہیں کرتے. آپ نے دیکھا ہوگا سیاست میں داخل ہو جانے والے عقیدے کی پرواہ نہیں کرتے. ان کو ووٹ چاہیے، ان کو اپنی حمایت چاہیے. نہیں دیکھیں گے جس کے پاس جا رہے ہیں وہ قبر پرست ہے، قبر والوں کو مشکل کشا سمجھتا ہے، یا وہ کیا ہے، اس سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس لیے ہمارے نوجوانوں پر واجب ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور ایسی چیزوں میں مشغول ہوں جو ان کے لیے دین و دنیا دونوں میں نفع بخش ہو. اور جہاں تک ایسی چیزوں میں پڑھنا جس کا کوئی فائدہ نہیں اور انسان اپنے آپ کو ایسی چیز میں مشغول کرے جو اس کے کام کا نہیں، تو یہ اس کے لیے بجائے خود وبال جان ہے، اور انسان کے لیے اس میں بہت سارے اجر و خیر کا نقصان ہے. اس لیے ہمارے نوجوانوں پر واجب ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور جو علم حاصل کرتے ہیں اس پر عمل بھی کریں تاکہ وہ دین و دنیا دونوں میں فلاح و کامیابی سے ہمکنار ہوں. تو پہلا اصول کیا تھا جی ہمارا؟ بڑے لوگ بتائیں گے ذرا، پہلا اصول کیا تھا ہمارا؟ بڑے لوگ جی دین کا علم لینا. دوسرا اصول بچے بتائیں کیا جی؟ عمل کرنا. اب تیسرا اصول علم و بصیرت کی بنیاد پر دعوت کا کام کرنا. دعوت دیں، تبلیغ کریں، لیکن کس کی بنیاد پہ؟ علم کی بنیاد پہ. یہ نہیں کہ خود آپ کو کلمہ پڑھنا نہیں آتا اور آپ تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں، خود آپ کو پتہ نہیں ایمان کے ارکان کیا ہے اور آپ تبلیغ کے لیے جا رہے ہیں. نہیں، علم و بصیرت کی بنیاد پر دعوت کا کام کرنا. جب اللہ تعالیٰ ایک مسلمان پر یہ احسان کرے کہ وہ علم و عمل کا خوگر ہو جائے، ان کی علم و عمل کا عادی ہو جائے، اسے عادت پڑ جائے، تو ایسی صورت میں ضروری ہے کہ وہ خیر خواہی، توجیہ و ارشاد اور دعوت کے ذریعے اس خیر کے کام کو دوسروں تک پہنچائیں. یعنی کہ اب آپ دوسرے مسلمانوں کی خیر خواہی کریں، ان کی رہنمائی کریں، اور یہ علم جو آپ کے پاس آیا ہے، یہ خیر جو آپ کے پاس ہے دوسروں تک بھی پہنچائیں. یہ توحید جو آپ کے پاس ہے دوسروں تک بھی پہنچائیں. یہ شرک کے بارے میں معلومات جو آپ کے پاس ہیں دوسروں کو بھی دیں، کیونکہ یہی وہ کار خیر ہے جس پر انبیاء کرام علیہم السلام کاربند تھے. انبیاء کرام کس خیر پہ کاربند تھے جی؟ دعوت دیتے تھے، تبلیغ کرتے تھے، دوسروں کو بھی بتاتے تھے کہ توحید کیا ہے اور شرک کیا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ اپنے نبی علیہ السلام کے بارے میں فرماتے ہیں قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي، ترجمہ کہہ دیں کہ یہی میرا راستہ ہے. کیا راستہ ہے میرا؟ کہ میں اللہ کی طرف بلاتا ہوں پوری بصیرت پہ، یعنی کہ علم کی بنیاد پہ. میں بھی اور وہ بھی جنہوں نے میری پیروی کی ہے، یعنی کہ میں بھی لوگوں کو دین کی دعوت دیتا ہوں علم کی بنیاد پہ، اور میرے ماننے والے میرے صحابہ کرام اور میرا کلمہ پڑھنے والے لوگ بھی علم کی بنیاد پہ دین کی دعوت دیتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے ایک داعی کے مقام و مرتبہ کو دوسروں کے مقابلے میں کہیں زیادہ بلند کر دیا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. ترجمہ اور بات کے اعتبار سے اس سے اچھا کون ہے؟ گفتگو کے اعتبار سے، کلام کرنے کے لحاظ سے اس سے اچھا کون ہے جو اللہ کی طرف بلائے؟ ہاں جی، سیاست میں گفتگو کرنے والا اچھا ہوا، کھیلوں کے بارے میں گفتگو کرنے والا اچھا ہوا، فلموں کے بارے میں گفتگو کرنے والا اچھا ہوا، یا اللہ کی طرف دعوت دینے والا اچھا ہوا؟ اللہ کی طرف دعوت. بات کے اعتبار سے اس سے اچھا کون ہے جو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے، دعوت بھی دے اور نیک عمل بھی کرے، اور یہ کہے کہ بے شک میں فرما برداروں میں سے ہوں، کہ میں اللہ کا فرما بردار بن چکا، جو اللہ کہے گا میں اس میں عمل کروں گا.
اور جہاں تک اس کے اجر و ثواب کا تعلق ہے، اس کے اجر و ثواب کس کے؟ دعوت و تبلیغ۔ تیسرا اصول کیا ہے ہمارا؟ دعوت و تبلیغ۔ اور جہاں تک اس کے اجر و ثواب کا تعلق ہے تو اس عظیم عمل کی وجہ سے، کون سا عظیم عمل؟ دعوت و تبلیغ۔ تو اس عظیم عمل کی وجہ سے اس کا اجر و ثواب بھی عظیم ہے، کیونکہ ایک داعی، ان کی دعوت دینے والا، کیونکہ ایک داعی اس شخص کے اجر کے برابر بھی اجر پاتا ہے جو اس خیر میں اس کی مطابقت کرتا ہے، پیروی کرتا ہے، بغیر اس کے کہ اس کے اجر میں سے کچھ کم ہو یا ان کے اجر میں کچھ کم ہو۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ جب آپ نے کسی کو دعوت دی نماز پڑھنے کی، اس نے آپ کے کہنے پہ نماز پڑھ لی، اب جتنا ثواب نماز پڑھنے والے کو ملے گا اتنا ثواب آپ کو بھی ملے گا، کیونکہ آپ نے اس کو کہا تھا نماز پڑھنی چاہیے۔ جتنا اجر و ثواب اس کو ملے گا جس نے آپ کی وجہ سے بدعتیں چھوڑ دی، سنت اپنا لی، جتنا ثواب اس کو ملے گا اتنا ہی آپ کو ملے گا۔ دعوت دینے کا اپنا ثواب، اگر وہ آپ کی بات نہ بھی مانے، آپ کی دعوت قبول نہ کرے، تب بھی آپ کو ثواب ملنا ہے۔ دوسرا ثواب اس چیز کا ملے گا کہ اس نے آپ کی دعوت قبول کر لی ہے اور عمل شروع کر دیا ہے، تو 2 ثواب ہو گئے۔ کتنے ثواب ہو گئے؟ 2۔ اور اس میں یہ بھی پتہ چل گیا کہ کوئی آپ کی دعوت قبول کرے نہ کرے، آپ لگے رہیں، آپ کو ثواب ملے گا۔ اگر وہ آپ کی دعوت قبول کر لے پھر ثواب زیادہ ملے گا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَأَن يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ أَن يَكُونَ لَكَ حُمُرُ النَّعَمِ۔ اللہ کی قسم، اگر تمہارے ذریعے ایک شخص کو بھی ہدایت مل جائے تو یہ تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ اس زمانے میں سرخ اونٹ بہت قیمتی ہوا کرتے تھے۔ آج کے زمانے میں سرخ اونٹ آپ کہہ رہے ہیں آج کی مہنگی ترین گاڑی کون سی ہے جی؟ مرسیڈیز۔ لو جی، تو یہ سمجھیں آپ اس سے بہتر ہے۔ ایک آدمی آپ کے ذریعے اگر سدھر جائے، ایک آدمی آپ کے ذریعے اگر توحید پہ آ گیا، اس نے شرک چھوڑ دیا، تو آپ کا اجر و ثواب دنیا کے بہت بڑے خزانے سے کہیں بہتر ہے۔ تو آپ اسے اندازہ کر لیں کہ یہ کتنا عظیم عمل ہے، دعوت و تبلیغ، لیکن علم کی بنیاد پہ۔ اور یہاں یہ جاننا بھی مناسب ہے کہ داعی کے لیے یہ شرط نہیں کہ وہ شریعت کے تمام احکام سے واقف ہو، یعنی کہ یہ شرط نہیں ہے کہ آپ کو پورا دین آتا ہو، آپ کہیں جناب جب پورا قرآن کا ترجمہ سیکھ لوں گا، تفسیر سیکھ لوں گا، سب احادیث پڑھ لوں گا، بخاری بھی، مسلم بھی، ابو داؤد بھی، ترمذی بھی، نسائی بھی، عقیدے کی سب کتابیں پڑھ لوں گا پھر تبلیغ شروع کروں گا۔ یہ شرط نہیں ہے۔ البتہ یہ ضروری ہے کہ وہ جس چیز کی دعوت دے رہا ہو اس کا اسے شرعی علم ہو۔ جتنی دعوت آپ دے رہے ہیں اتنی چیز کا آپ کو صحیح معنوں میں علم ہونا چاہیے۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا بلغوا عنی ولو آیہ، کہ میرا پیغام لوگوں تک پہنچاؤ اگرچہ ایک آیت ہی ہو۔ آپ نے قرآن کی ایک آیت سیکھ لی آج، اب یہ گھر میں جا کر یہ آیت آپ بتائیں، رشتہ داروں کو بتائیں، دوستوں کو بتائیں، پھر دوسری آیت سیکھیں وہ لوگوں کو بتائیں، تیسری سیکھیں وہ لوگوں کو بتائیں۔ چنانچہ جب کوئی مسلمان کسی آیت کو پڑھ کر اس کا مفہوم سمجھ لے علماء اور مفسرین کے ذریعے، یا کسی حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مفہوم سمجھ لے، یا علماء کے ذریعے یا ان کی کتابوں کے ذریعے کسی شرعی حکم کی جانکاری حاصل کر لے، تو اس پہ ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ اسے دوسروں تک پہنچائے، اگرچہ وہ اس آیت، اس حدیث یا اس حکم کے علاوہ اور کچھ بھی نہ جانتا ہو۔ واضح ہو گیا علماء کرام؟ تو جو علم میرے پاس آپ کے پاس ہے، کیا ہم اس کی تبلیغ کر رہے ہیں یا ڈرتے رہتے ہیں کہ رشتہ دار ناراض نہ ہو جائیں، کمرے کے لوگ ناراض نہ ہو جائیں، روم میں رہنے والے ناراض نہ ہو جائیں؟ اس طرح غور کیجیے گا۔ شیخ علامہ عبد الرحمن بن قاسم، عبد الرحمن بن قاسم، ان کو جانتے ہیں آپ؟ مسجد نبوی کے ایک امام ہیں عبد المحسن قاسم، یہ ان کے دادا ہیں، کون؟ عبد الرحمن۔
یہ عبد الرحمن دادا ہے کس کے؟ مسجد نبوی کے موجودہ امام عبد المحسن بن محمد القاسم کے. عبد المحسن القاسم ان کو کہہ دیتے ہیں. تو یہ ان کے دادا ہیں عبد الرحمن. اور امام ابن تیمیہ کا جو فتاویٰ ہے، کیا نام ہے اس کا؟ مجموع الفتاویٰ. یہ کس نے جمع کیا ہے؟ یہ گفتگو تو امام ابن تیمیہ کی ہے لیکن منتشر تھی. ایک چھوٹی کتاب ادھر تھی، دوسری چھوٹی کتاب ادھر پڑی ہوئی تھی. ایک رسالہ اس عالم دین کے پاس تھا ابن تیمیہ کا، ایک ان کے پاس تھا. تو یہ شیخ عبد الرحمن بن قاسم جو ہیں، انہوں نے اور ان کے بیٹے محمد نے، یعنی کہ شیخ عبد المحسن کے والد نے اور دادا نے، جو مسجد نبوی کے امام ہیں شیخ عبد المحسن، ان کے والد اور دادا نے ابن تیمیہ کے یہ چھوٹے چھوٹے رسالے اور فتاویٰ ایک کتاب میں جمع کر دی. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مجموع الفتاویٰ. کتنی جلدیں ہیں؟ 38 کہ 36؟ جی 36 ہے نا، 36 ہے، 36 چلے جی. تو یہ جو ہے علامہ عبد الرحمن بن قاسم، یہ فوت ہوئے 1392 ہجری میں، 1392. انہوں نے کتاب التوحید پر اپنے حاشیے میں کہا دعوت اللہ کے لیے 2 شرطیں ضروری ہیں. اگر آپ تبلیغ کرنا چاہتے ہیں تو کتنی شرطیں ضروری ہیں؟ 2. پہلی شرط وہ اللہ کے لیے خالص ہو. وہ کیا؟ وہ دعوت، وہ تبلیغ، اور وہ سنتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہو. دوسری شرط داعی کو اس چیز کا علم ہو جس کی طرف وہ دعوت دے رہا ہے. اگر وہ پہلی شرط میں کمی کرے گا تو مشرک ہو جائے گا. پہلی شرط کیا ہے؟ اخلاص. اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کسی اور کو شریک کریں گے تو مشرک ہو جائیں گے. اور اگر دوسری میں کمی کرے گا تو بدعی ہو جائے گا، یعنی کہ سنتے رسول علیہ السلام کے مطابق اگر نہیں ہے تو پھر کیا ہو جائے گا؟ بدعی ہو جائے گا. دوسری شرط کی بنیاد پر جسے شیخ رحمہ اللہ نے ذکر کیا، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دعوت اللہ کے وسائل بھی توقیفی ہیں. کل بھی گفتگو ہوئی تھی. کہہ رہے ہیں شیخ، یہ اب کون کہہ رہے ہیں؟ شیخ عبد الرحمن بن القاسم. شیخ عبد الرحمن بن القاسم. نہیں بیٹا، ان کی گفتگو ختم ہو گئی. انہوں نے 2 شرطیں بیان کر دی جو بیان کرنا تھی. اب تبصرہ شروع ہو گیا ہے. کن کی طرف سے؟ ہمارے رائٹر مؤلف کی طرف سے. کون؟ ڈاکٹر عبدالسلام کی طرف سے. کہتے ہیں دوسری شرط کی بنیاد پر جسے شیخ رحمہ اللہ نے ذکر کیا. شیخ کون سے؟ عبد الرحمن. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دعوت اللہ کے وسائل بھی توقیفی ہیں، یعنی کہ دعوت اللہ آپ اسی وسیلے سے دیں گے جو قرآن و حدیث میں آیا ہے. ان میں بھی ہم ان طریقوں سے الگ کوئی نیا طریقہ ایجاد نہیں کریں گے جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائم تھے. اسی لیے سلف نے اہل سماع، صوفیوں کے عمل سماع، یعنی کہ قوالی، سمرے سماع سے مراد کیا یہاں پہ؟ قوالی تو جانتے ہیں نا آپ لوگ. آپ کے ہندوستان کا مشہور قوال کون ہے؟ کوئی نام نہیں نا کسی کا، تاکہ پتہ چلے کہ آپ جانتے ہیں قوالی کو. نہیں جی کون؟ قادری، صابری بالکل. اور نصرت فتح علی خان. بہرحال ان کی یہ لوگ قوال ہیں. جب آپ نے کوئی نام نہیں لیا تو پھر جو میں جانتا ہوں میں نے اس کا نام لے لیا. تو یہ قوالیاں پڑھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے. اور یعنی کہ پبلک جو بسیں ہیں ان میں کئی دفعہ میں نے سفر کیا، شاید آپ نے بھی دیکھا ہو کہ وہ لوگ گانا لگاتے ہیں، ہم گانے سے روکتے ہیں، وہ کیا لگا دیتے ہیں؟ قوالی. اب بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ پہلے تو ایک حرام چیز تھی اور اب وہ چیز آ گئی جس میں شرک ہوتا ہے. اور قوالیوں میں عام طور پہ شرک ہوتا ہے اور بدعت کی ترغیب ہوتی ہے. تو اسی لیے سلف نے اہل سماع، صوفیوں کے عمل سماع پر سختی سے رد کیا ہے. اگرچہ یہ سماع آلات محرمہ سے خالی ہو، یعنی کہ میوزک نہ بھی ہو تب بھی مسئلہ ہے.
جیسے آلات لہو وغیرہ، اگرچہ یہ سماع دلوں کو خوش کرنے میں فائدہ مند ہو. یہاں پہ لفظ جو ہے نا لتلین القلوب ہے شیخ، اگرچہ یہ سماع دلوں کو نرم کرنے میں مفید ہو، کیونکہ کتاب و سنت اور سلف امت سے اس پر کوئی ثبوت یا دلیل نہیں ہے. اسی لیے شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے مجموع الفتاوی جلد نمبر 11 میں کہا ہے کہ یہ جو لوگ دلوں کی اصلاح اور تزکیہ نفس کی خاطر سماع کے قصد سے جمع ہو جاتے ہیں، قوالی سننے کے لیے جمع ہو جاتے ہیں کہ دل ہمارے پاک ہو جائیں گے، خواہ وہ مجرد گیت ہوں، اس میں کوئی آلات لہو نہ ہوں یا تالی باجا کے ساتھ ہوں، یہ سب اسلام کے اندر نئی ایجاد کردہ ہے، کیونکہ انہیں 3 صدیوں کے بعد ایجاد کیا گیا، جن کی تعریف اللہ کے رسول علیہ السلام نے ان الفاظ میں کی ہے. اللہ کے رسول نے تعریف کی ہے 3 زمانوں کی. آپ فرماتے ہیں بہترین زمانہ میرا ہے، پھر بعد کا، تابعین کا، پھر تبع تابعین کا. اور یہ قوالی صحابہ کرام میں سے یہ بچے بتائیں کہ کس صحابی نے قوالی ایجاد کی تھی؟ یہ چھوٹے نہیں جانتے، بڑے جانتے ہوں گے. کس صحابی نے سب سے پہلے قوالی پڑھی تھی؟ چلیں کس تابعی نے؟ تبع تابعی نے. تو امام ابن تیمیہ کہہ رہے ہیں کہ ان 3 زمانوں میں جن کی اللہ کے رسول نے تعریف کی ہے کہ بہترین زمانے، ان میں قوالی موجود نہیں تھی. ابن تیمیہ واضح کر رہے ہیں کہ قوالی غلط ہے، چاہے میوزک کے ساتھ ہو چاہے میوزک کے بغیر ہو. سندرے علماء کرام، معلوم نہیں آپ میرے ساتھ ہیں کہ نہیں. اگر متن جو ہے اس میں کوئی غلط چیزیں نہیں ہیں اور میوزک بھی نہیں ہے، تالیاں بھی بجائی نہیں جا رہی، تو پھر امید ہے کہ کوئی حرج نہیں ہوگا. اگرچہ دعوت و تبلیغ کا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ میں اس ذریعے دعوت و تبلیغ کروں گا، تو نبی علیہ السلام جب تبلیغ کیا کرتے تھے کیا اس انداز سے کرتے تھے؟ آپ تو عام گفتگو کرتے تھے نا، صحابہ کرام بھی عام گفتگو کرتے تھے. تو یہی کہنا چاہتے ہیں کہ یہ کوئی دعوت و تبلیغ کا وسیلہ نہیں ہے. معنی ہوتا ہے جھوٹ، شعر و شاعری ہو جائے گی شاید. ہاں یہی رہ جائے گا. جی جی شیخ صاحب فرما رہے ہیں کہ پھر وہ قوالی تو نہ رہی جو آپ کہہ رہے ہیں، پھر تو وہ عام سادہ شعر و شاعری ہو گئی، سادہ قصیدہ ہو گیا، سادہ نظم ہو گئی. تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے تعریف کی ہے 3 زمانوں کی. فرمایا خیر الناس الذی بعثت فیہ ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. ترجمہ، سب سے بہتر اس زمانے کے لوگ ہیں جس زمانے میں مجھے مبعوث کیا گیا، پھر وہ لوگ جو اس کے بعد ہوں گے یعنی کہ تابعین، پھر وہ لوگ جو اس کے بعد ہوں گے یعنی تبع تابعین. تو یہ حدیث بخاری مسلم میں آئی ہے ان الفاظ کے قریب قریب الفاظ میں. بخاری شریف میں نمبر ہوگا 2652 اور مسلم میں نمبر ہوگا 2533 2533. اور یہ کہ اس بدعت کو اکابر امت نے ناپسند کیا ہے. کون سی بدعت کو؟ بڑے لوگ بتائیں گے. قوالی، جس کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ سماع. اور یہ کہ اس بدعت کو اکابر امت نے ناپسند کیا ہے اور بڑے بڑے مشائخ اس طرح کے سماع میں کبھی حاضر نہیں ہوئے ہیں. شیخ رحمہ اللہ نے آگے اسی سماع پر گفتگو کرتے ہوئے فرمایا، شیخ رحمہ اللہ، یہ چھوٹے بچے بتائیں گے شیخ رحمہ اللہ کون بھی؟ شیخ الاسلام اپنے بارے میں کہیں گے شیخ رحمہ اللہ. ابن تیمیہ کے بارے میں شیخ ڈاکٹر عبدالسلام کہہ رہے ہیں. شیخ رحمہ اللہ نے آگے اسی سماع پر گفتگو کرتے ہوئے فرمایا، خلاصہ کلام یہ ہے کہ مومن کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ نبی علیہ السلام نے کوئی ایسی چیز نہیں چھوڑی جو جنت تک پہنچانے والی ہو اور اسے بیان نہ کیا. خیر کا ہر کام آپ نے بتا دیا، نیکی کا ہر نیکی آپ نے بتا دی.
اور کوئی ایسی چیز جو دوزخ سے دور کرنے والی ہو اور اسے بیان نہ کیا ہو یہ ممکن نہیں ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام نے ہر خیر بتا دی اور ہر شر سے ڈرا دیا، خبردار کر دیا، اس کے بارے میں وارننگ دے دی۔ اور اس سماج کے اندر ان کے قوالی کے اندر اگر کوئی مسلط ہوتی، فائدہ ہوتا تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور مشروع کر دیتے، بیان کر دیتے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ ترجمہ، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین کامل کر دیا، مکمل کر دیا، اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند کر دیا۔ تو کیا جو دین مکمل ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دین مکمل ہو گیا، اس آیت میں جو دین مکمل ہوا ہے اس میں قوالی موجود ہے کہیں پہ؟ قرآن کی کسی آیت میں ہو یا حدیث میں ہو؟ اسماعیل بھائی بتائیں، اسماعیل بھائی قوالی کا تذکرہ کس آیت میں آیا ہے؟ ذرا میری طرف ہونا، ذرا تھوڑا سی طرف جی۔ تو قرآن کی کسی آیت میں یا حدیث میں قوالی کا تذکرہ نہیں ہے، اگرچہ اس کے اندر دلوں کے لیے کوئی فائدہ ہی کیوں نہ ہو۔ ان کے ممکن ہے کوئی آدمی کہے کہ قوالی میں فائدہ ہے، دل نرم ہو جاتا ہے، لیکن اس پر کتاب و سنت سے کوئی دلیل نہیں ہے، اس لیے اس کی طرف ذرا بھی توجہ نہیں دی جائے گی۔ قوالی کے ذریعے اسلام نہیں پھیلایا جائے گا۔ سہل بن عبداللہ تستری، سہل بن عبداللہ تستری یہ بزرگ 283 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، 283 ہجری میں یہ فوت ہوئے ہیں۔ تو یہ کافی مشہور ہیں عبادت وغیرہ کے معاملے میں، اور صوفی لوگ ان کا بہت تذکرہ کرتے ہیں، لیکن چونکہ یہ پرانے صوفیوں میں سے ہیں تو ان میں وہ خرابیاں نہیں تھی جو بعد والے صوفیوں میں۔ تو سہل بن عبداللہ تستری رحمہ اللہ نے کہا ہر وہ وجہ جس پر کتاب و سنت سے دلیل نہ ہو وہ باطل ہے۔ ہاں جی، وجہ کس کو کہتے ہیں؟ کبھی آپ نے دیکھا ہے صوفیوں کو؟ کئی صوفیوں کو کرنٹ لگتا ہے، ہمارے ہاں صوفی ہے جن کو سیفی کہتے ہیں، وہ ان کو کرنٹ لگتا ہے، اور کئی جو صوفی ہیں وہ بے ہوش ہو کر گر پڑتے ہیں، کئی ناچ رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ ڈرامے دیکھے ہیں کبھی کہ آپ نے نہیں دیکھے؟ ان ڈراموں کو کیا کہتے ہیں؟ وحی۔ تو یہ کہہ رہے ہیں سہل بن عبداللہ تستری ہر وہ وحی جس پر کتاب و سنت سے دلیل نہ ہو وہ باطل ہے۔ کیا صحابہ کرام نبی علیہ السلام کی گفتگو سن کر ناچنے لگتے تھے؟ کیا ان کو کرنٹ لگتا تھا؟ یعنی کہ یہ عجیب و غریب حرکتیں صحابہ کرام میں تو نہیں تھی۔ تو پھر یہ سب چیزیں باطل ہیں۔ اور دارانی نے کہا، یہ کون ہے؟ ابو سلیمان عبد الرحمن بن عطیہ الدارانی، ابو سلیمان عبد الرحمن بن عطیہ الدارانی 215 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، 215۔ دارانی نسبت ہے دمشق میں ایک گاؤں ہے داریہ، اس کی طرف دارانی۔ تو 215 سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ یہ بھی پرانے بزرگ ہیں، ایسے ہی ہے نا۔ تو انہوں نے کہا کہ لوگوں کی طرف سے مجھے کوئی نہ کوئی نکتہ ملتا رہتا ہے، مگر میں اسے اس وقت قبول کرتا ہوں جب مجھے کتاب و سنت سے دو عادل گواہ مل جائیں۔ یعنی کہ یہ عجیب و غریب مجھے چیزیں ملتی رہتی ہیں کہ فلاں بزرگ نے یہ کیا تو یہ ہو گیا، میں ایسی باتوں پہ یقین نہیں کرتا، میں ان کو نہیں مانتا جب تک کہ مجھے دو گواہ نہ مل جائیں، پہلا گواہ قرآن، دوسرا گواہ کیا؟ حدیث۔ جب اس چیز کی تائید قرآن سے نہ ملے، حدیث سے نہ ملے، تو یہ ایسی چیزوں کی میں کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ تو آپ لوگ بھی، آپ لوگوں کے لیے یہ اقوال بڑے قیمتی ہیں۔ آپ بھی کہتے ہیں جی سنا ہے فلاں بزرگ جو تھے انہوں نے مچھلی گرم کرنا تھی تو آگ کا بندوبست نہیں ہو پا رہا تھا، سورج کو قریب بلا لیا۔ کس کو قریب بلا لیا؟ سورج کو۔ اسی لیے امام شافعی اور امام لیث بن سعد کہتے ہیں نا کہ اگر آپ کسی کو
ہوا میں اڑتا ہوا دیکھیں اس زمانے میں اور پانی پہ چلتا ہوا دیکھیں تو اس وجہ سے اسے اللہ کا ولی نہ مان لیں. اللہ کے ولی ہونے کا معیار یہ شوق دے نہیں ہے، یہ ڈرامے نہیں ہے. اللہ کے ولی ہونے کا معیار یہ ہے کہ یہ آدمی قرآن پہ عمل کتنا کرتا ہے، حدیث پہ عمل کتنا کرتا ہے، یہ معیار ہے. یہ کوئی معیار نہیں ہے کہ جناب اس کو یہ ہو گیا، اس نے وہ کر دیا، اس کو پتہ نہیں کیسے پتہ چل گیا کہ ہمارے گھر میں چوری ہوئی ہے. بھائی اس کی کسی شیطان نے اس کو خبر دے دی ہوگی، جن شیطانوں نے. تو یہ ڈرامے وغیرہ یہ شیطانوں کی طرف سے ہوتے ہیں. ان کی وجہ سے آپ کسی کو ولی نہ مانا کریں. شیخ رحمہ اللہ کی اس قول، کون سے شیخ رحمہ اللہ؟ ابن تیمیہ. شیخ رحمہ اللہ کی اس قول، اگرچہ اس کے اندر قول یہ ہے نا، یہ دیکھیں قول کیا ہے وہ آگے بتا رہے ہیں نا، جو اوپر گزرا بھی تھا. شیخ رحمہ اللہ کی اس قول اگرچہ اس کے اندر دلوں کے لیے کوئی فائدہ ہی کیوں نہ ہو، ان کے قوالی میں اگرچہ کسی کا دل نرم ہوتا ہو اگرچہ، لیکن اس پر کتاب و سنت سے کوئی دلیل نہیں ہے، اس لیے اس کی طرف ذرا بھی توجہ نہیں دی جائے گی. یہ قول ہے کس کا؟ ابن تیمیہ کا. اس قول کے اوپر اب تبصرہ کرنے لگے ہیں کون؟ امام ڈاکٹر اسلام. وہ کہتے ہیں کہ ابن تیمیہ کے اس قول کے اندر بلیغ رد ہے ان لوگوں پہ جو دعوت اللہ کی خاطر ڈرامے کو جائز قرار دیتے ہیں، فلموں کو جائز قرار دیتے ہیں. کہتے ہیں ہم نے دنیا میں اسلام پھیلانا ہے کس کے ذریعے؟ فلموں کے ذریعے، ڈراموں کے ذریعے. یہ کہہ کر کہ اس میں فائدہ ہے. لوگ کیوں کہتے ہیں ڈراموں کے ذریعے ہم تبلیغ کریں گے؟ کہتے ہیں کہ اس میں فائدہ ہے جی، فلاں ڈرامہ اتنے لوگوں نے دیکھا تھا تو مسلمان ہو گئے تھے، فلاں آدمی نے فلم بنائی تھی تو اس فلم کو دیکھ کے اتنے لوگ مسلمان ہو گئے تھے. تو کہتے ہیں یہ نہیں ہمیں دیکھنا فائدہ ہے کہ نہیں ہے، ہم نے دیکھنا قرآن و حدیث سے اس کی تائید ملتی ہے یا نہیں ملتی. اور جب انہیں سنا جاتا ہے اور ان کے دل فریب مناظر کو دیکھا جاتا ہے تو اس سے دل نرم پڑ جاتے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے ڈرامہ بنایا اسلام کی خدمت کے لیے، اسلام کی تبلیغ کے لیے فلم بنائی اور اس کے دل فریب مناظر کو دیکھ کے دل نرم پڑ گئے. تو نہیں، ہم نے فائدہ نہیں دیکھنا، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ کتاب و سنت سے اس کی تائید ملتی ہے نہیں ملتی. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اس لیے یہ ضروری ٹھہرا کہ دعوت کے وسائل بھی توقیفی ہوں. اس میں وہی وسائل مشروع ہوں گے جن پر اللہ کے رسول علیہ السلام اور آپ کے صحابہ کرام قائم تھے. تو اب ہم نے 3 اصول پڑھ لیے ہیں. جو پیچھے لوگ بیٹھے ہیں مجھے بتائیں گے پہلا اصول ہم نے کیا پڑھا تھا جی؟ علم حاصل کرنا. یہ سلفی دعوت کا پہلا اصول ہے. ادھر سے دوسرا اصول جی، یہ لوگ یہ اصحاب یمین دائیں سائڈ والے جی، دوسرا اصول کیا ہے؟ یہ آپ تینوں بتا دیں گے پھر. نہیں وہ تین آپ 3 ہی ہیں بھیا، آپ ہی 3 ہیں. چلیں یہ 3 آخری 3 ادھر سے. علم پہ عمل کرنا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اور تیسرا اصول ادھر سے آپ لوگ جی، تو پیچھے 3 جو بیٹھے ہیں جی، اللہ آپ کا بھلا کرے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. علم کی بنیاد پہ دعوت و تبلیغ. سلفی دعوت کے کتنے اصول ہم نے پڑھ لیے ہیں؟ 3 پڑھ لیے. چلیں جی یہاں پہ رکتے ہیں اور آگے پھر تھوڑی سی نئی گفتگو شروع ہوگی. جو اہلاً و سہلاً و مرحبا بکم. اللہ تعالیٰ آپ کو خیر و سلامتی سے واپس لے کر آئے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم علم کی مجالس میں، قرآن و حدیث کی مجالس میں ایسے ہی حاضر ہوتے رہیں. اور جب آپ آئیں گے تو آپ سے پہلا سوال یہی ہونا ہے کہ کون سے 5 اصول ہم نے پڑھ لیے ہیں. امید ہے کہ اس کا جواب آپ یاد رکھیں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے اور ہمارے مشائخ کو بھی اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے. شیخ مختار حفظہ اللہ کو، شیخ علی حفظہ اللہ کو، اور اللہ تعالیٰ آپ کی محنتیں اور ان کی محنتیں قبول فرمائے. بارک اللہ فیکم. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک.